كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة للمؤمنين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، اللہ جل شانہ کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ ذات پاک نے آپ کو اور ہم کو میلاد مصطفیٰ، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک مسلمان کی، ایک مومن کی، ایک حضور کی امتی کی سب سے بہترین زندگی وہی زندگی ہے، سب سے اصل ترین زندگی وہی زندگی ہے جو زندگی مسجد میں گزر جائے، نماز میں گزر جائے، تلاوت میں گزر جائے، درود پڑھتے ہوئے جو زندگی گزر جائے، ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے جو زندگی گزر جائے، غریبوں کی خدمت کرتے ہوئے جو زندگی گزر جائے، ایسے محفل میں جو زندگی گزر جائے وہ سب سے بہترین زندگی ہے۔ زندگی تو سب کو گزارنا ہی ہے، لیکن کبھی آپ اور ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ایک مسلمان کی اصل زندگی ہے کون سی؟ کامیاب ترین زندگی ہے کون سی زندگی؟ کون سی زندگی سے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ملتی ہے؟ کبھی آپ اور ہم نے غور کیے ہیں؟ کبھی اس بات پر بھی غور کیے ہیں انسان نے، مسلمان نے، کہ اللہ جل شانہ نے ہم کو جو زندگی دی ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے جو ہم کو نوازا ہے، یہ زندگی دی کیوں ہے؟ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ اسے کو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان تمہاری زندگی، تم کو جو زندگی دی گئی ہے 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، 50 سال کی، یہ دنیا کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، کرسی اقتدار کے لیے نہیں، 2 منزلہ کے لیے نہیں، 3 منزلہ کے لیے نہیں، بلکہ تم کو جو زندگی دی گئی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و بندگی کے لیے دی گئی۔ لیکن ہم لوگ، آج کا مسلمان، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ایسے پیوست ہو چکا ہے، ایسی دنیا کی محبت میں مسلمان مستغرق ہو چکا ہے کہ حلال و حرام کے تمیز اس کے پاس نہیں ہے۔ دنیا مل جائے، دولت مل جائے، حلال سے ہو، حرام سے ہو، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی تمیز نہیں۔ تو یہ محفل پاک جس میں آپ اور ہم حاضر ہے، یہ مرحوم امانت خان صاحب جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی سال ثواب کے لیے ان کے بچوں نے منعقد کیے ہیں۔ بارگاہ الہی میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہر مسلمان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اولاد کی خواہش تو سب کو ہے، بیٹا ہو جائے، بیٹا ہو جائے، بیٹی ہو جائے،
لیکن جہاں اولاد مانگنے کے آپ کی خواہش کو مانگ رہے ہو اللہ سے، وہاں یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ اولاد دو تو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد نیک ہوگا، صالح ہوگا، ماں باپ کا خدمت کرنے والا ہوگا، تو دنیا میں بھی ماں باپ کے لیے، زندگی میں بھی ماں باپ کے لیے راحت کا ذریعہ ہوگا، مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن کر کے آیا ہے۔ تو یہ مرحوم کی امانت خان صاحب کی سارے سوال کے لیے ان کے بچوں نے منعقد کی ہے۔ اللہ جل شانہ اس محفل پاک کے صدقے اور توفیق میں مرحوم کو اور جتنی بھی حضرات دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ سب کی آخرت کے مناظر کا آسان فرمائے۔ میں نے جس آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ نے اس آیات مبارکہ میں موت کا ذکر فرمایا، موت کا ذکر فرمایا، اور موت کے بعد پھر کیا ہونے والا ہے اس کا بھی ذکر فرمایا، اور یہ بھی اپنے بندوں کو خبردار کر دیا ہے کہ انسان غفلت میں مت رہیے، تمہاری زندگی کا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے محبوب اپنی امتیوں سے کہہ دو، اپنے ماننے والوں سے کہہ دو، اپنے ماننے والوں کو خبردار کر دو۔ کیا خبردار کر دو؟ ان الموت الذی تفرون منہ، کہ اے حضور کی امتیوں، ایمان والو، جس موت سے تم لوگ بھاگنا چاہتے ہو، جس موت سے تم لوگ نفرت کرنا چاہتے ہو، جس موت سے تم لوگ ناپسند کرتے ہو، انسان کتنا ضعیف ہو جائے، کتنا بیمار ہو جائے، کتنے چلنے پھرنے سے مجبور ہو جائے، کھانے پینے سے مجبور ہو جائے، پھر بھی وہ موت مرنے کے لیے تیار نہیں۔ موت اتنا تلخ حقیقت ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے کتنی تکلیف ہو برداشت کر لے گا، لیکن موت کے لیے وہ تیار ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ موت ایسی حقیقت ہے کہ موت سے کسی کو انکار نہیں ہے، مسلمان ہو، مشرق ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مرد ہو، عورت ہو، کسی بھی برادری کا ہو، مشرق کا ہو کہ مغرب کا ہو، ہر انسان اس بات پر متفق ہے کہ ایک نہ ایک موت کا ذائقہ چکھنا ہی پڑے گا۔ کسی کا اختلاف نہیں، اللہ کے ذات میں تو اختلاف ہے، حضور کی رسالت میں اختلاف ہے، قرآن میں اختلاف ہے، لیکن موت ایسی حقیقت ہے کہ موت میں کسی انسان کا اختلاف نہیں، تمام انسان اس پر متفق ہے کہ یہ کہ ایک انسان کو کیا کرنا ہوگا، موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، دنیا کو چھوڑ کر کے دنیا سے جانا ہی پڑے گا۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب اپنے مانوں اور ماننے والوں سے کہہ دو کہ ان الموت الذی تفرون منہ، کہ جس موت سے تم لوگ نفرت کرنا چاہتے ہو، ناپسند کرنا چاہتے ہو، بھاگنا چاہتے ہو، ایک نہ ایک وہ موت تم لوگوں سے کیا کرے گا، ملاقات کر کے رہے گا۔ آپ دنیا کی کتنی تدابیر اختیار کیجیے، کتنی ڈاکٹروں کو چکر لگائیے، کتنی ماسک لگائے، کتنے ہاتھ دھوئیے، لیکن جب موت وقت آئے گا، موت کا وقت متعین ہے، جب موت کا وقت آئے گا تو دنیا کی پوری ڈاکٹر ایک طرف ہو جائے گا، تب بھی موت کا علاج وہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ موت اٹل ہے۔ اور پھر انسان کی موت برابر نہیں ہے۔ جو انسان بندگی میں زندگی گزارتا ہے، ایمان کے حالت میں زندگی گزارتا ہے اور نیکی کرتے ہوئے دنیا سے گزر جاتا ہے، اس کی موت میں گناہگار انسان کی موت میں فرق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نیک انسان ہوگا، نمازی ہوگا، نیک عمل کرنے والا ہوگا، اس کے روح کو اتنی آسانی کے ساتھ قبض کیا جائے گا، اتنی آسانی کے ساتھ اس کو روح نکالا جائے گا،
جیسے کہ کوئی بال آٹھی میں گر جاتا ہے تو اس کو نکالنے میں کوئی دور سے نظر آئے گا، اس کو پٹ سے نکال دیا جائے گا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن گناہگار کے موت کو، اس کے روح کو اتنے سختی سے قبض کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنا جیسے کہ کوئی زندہ بکری ہو اور اس کی زندگی میں اس کا کال اتار دیا جا رہا ہو، اس بکری کو کتنے تکلیف ہوگی، کتنی زحمت ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی۔ تو ایک گناہگار کا روح جو قبض کیا جائے گا، اسی تکلیف، ایسی پریشانی کے ساتھ اس کا روح قبض کر دیا جائے گا۔ تو اللہ جل شان ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب اپنے ماننے والوں سے کہہ دو کہ جس موت سے تم لوگ دور رہنا چاہتے ہو، تم لوگوں سے ملاقات کر کے رہیں۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ پھر اللہ جل شان ارشاد فرماتا ہے کہ انسان یہ مت سمجھے کہ موت ہو گیا تو سلسلہ ختم ہو گیا، مرنے کے بعد نئے سلسلے شروع ہونے والا ہے، نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ وہ زندگی کیا ہوگی؟ اسی زندگی کا دار و مدار اسی زندگی پر ہوگی، اسی زندگی کی کامیابی و کامرانی ناکامی کی زندگی کی دار و مدار اسی زندگی پر ہوگی۔ کیا مطلب؟ اگر یہ 60 سال 70 سال کی زندگی آپ نے مسجد میں گزاری ہوگی، تلاوت میں گزاری ہوگی، نماز پڑھتے ہوئے زندگی گزری ہوگی، تو آپ مرنے کے بعد جو زندگی آ رہی ہے وہ کیا ہوگی؟ کامیاب ترین زندگی ہوگی، عیش کی زندگی ہوگی، اللہ کی رحمت کی زندگی ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی زندگی ہوگی، جنت کی زندگی۔ اگر یہ زندگی، یہ 60 سال 70 سال 50 کی سال کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اگر یہ نافرمانی میں گزارے ہوں گی، پڑوسی کو ستاتے ہوئے آپ کی زندگی گزری ہوگی، مسجد سے دور رہتے ہوئے آپ کی زندگی گزری ہوگی، گناہوں میں زندگی گزاری ہوگی، قرآن کے احکام سے، حضور کی شرط سے دور آپ کی زندگی گزاری ہوگی، تو یاد رکھیے وہ ہمیشہ کی زندگی، مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی وہ زحمت کی زندگی ہوگی، پریشانی کی زندگی ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کی زندگی ہوگی۔ اور یہ دنیا کی پریشانی تو کم ہے، اصل پریشانی تو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ جب ایک مومن، ایک مسلمان قبر میں پہنچتا ہے، سب سے پہلے مرنے کے بعد انسان قبر میں پہنچتا ہے، جب ایک مومن، ایک مسلمان نیک عمل کرنے والا دنیا سے رخصت ہو کے قبر میں پہنچتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قبر اس کے لیے کیا بنے گا؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغچہ بن کر کے رہے گا، جس قبر سے ہر انسان کتراتا ہے، جس قبر سے ہر انسان گھبراتا ہے۔ لیکن ایک مومن جس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اللہ ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، جس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، نماز پڑھتے ہو جائے، تلاوت کرتے ہو خاتمہ ہو جائے، تو کیا قبر کیا بنے گا؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغچہ بن کر کے رہے گا۔ اور جو انسان گناہگار ہو کر کے مرے، نافرمان ہو کر کے مرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس کے لیے قبر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے لیے قبر کیا بنے گا؟ حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن کر کے رہے گا۔ اس لیے یہ زندگی، یہ 60 سال 70 سال کی زندگی بہت اہم زندگی ہے، یہ عیش و عشرت کی زندگی نہیں، یہ موبائل چلانے کی زندگی نہیں، یہ کوٹھی بنگلے بنانے کی زندگی نہیں، یہ اللہ اور رسول کی اطاعت و بندگی کی زندگی ہے، حیات ہے۔ اسی زندگی میں جو کچھ کرنا ہے آپ کر سکتے ہو۔ مرنے کے بعد اگر آپ چاہے کہ ہم ایک بار سبحان اللہ کہہ دے، آپ کو کہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج آپ رات بھر تلاوت کرتے رہیے، رات بھر نماز پڑھتے رہیے، اللہ ہر مسلمان کو توفیق دے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، نیکی کا کام کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اگر آپ چاہیں گے کہ ہم ایک بار سبحان اللہ کہہ دے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے،
تو سبحان اللہ کہنے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں اس زندگی کو اہم سمجھ کر کے اپنی زندگی کو مسجد میں گزارے، نماز میں گزارے، نیک اعمال میں گزارے، تاکہ ہمیشہ کی زندگیاں کیا ہوگی؟ کامیاب ترین زندگی ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کے رضا کی زندگی نصیب ہو جائے۔ پھر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوگوں کو لوٹا دیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بروز معاشر ہر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا جائے گا، عدالت الہی میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ حضور فرماتا ہے لا یزال عبدی حتی یسأل عن اربعین، حضور فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو بارگاہ الہی میں، عدالت الہی میں